سرکار مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے ہیں کہ بچے رستے میں کھیل رہے ہیں. ان بچوں میں ایک بچے کو گود میں اٹھایا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پیار کیا، اور پھر اسے زمین پر اتار کر روانہ ہوئے. تو ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کس کا بچہ ہے؟ یا رسول اللہ یہ کس کا بچہ ہے؟ فرمایا مجھے اس سے غرض نہیں ہے یہ کس کا بچہ ہے، مجھے تو یہ غرض ہے یہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے. میں نے اسے دیکھا ہے جب حسین گھر سے باہر نکلتا ہے تو یہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. اگر کوئی حسین کو تکلیف ہونے والی ہوتی ہے تو بڑھ کر یہ احترام کرتا ہے. جو میرے حسین سے پیار کرتا ہو مجھے اچھا لگتا ہے. حضرت ام سلمہ سے فرمایا میں سفر سے لوٹا ہوں، کچھ دیر مجھے استراحت کرنی ہے، اگر کوئی ملاقات کے لیے آئے تو اسے اتنا کہنا نبی محو استراحت ہیں. فرماتی ہیں اسے اہل سنت شیعہ، یہ جو جتنی روایتیں پڑھ رہا ہوں یہ سب اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں ہیں. بی بی فرماتی ہیں کہ کچھ دیر کے بعد حسین دوڑتے ہوئے آئے. سن و سال 3 یا 4 سال ہیں امام حسین کے، اور پہلا سوال یہ کیا، نانی میرے نانا آ گئے؟ سفر سے لوٹے تھے سرکار، نانا رسول آ گئے؟ فرمایا ہاں بیٹا تمہارے نانا آ گئے ہیں مگر وہ آرام کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ملنے آئے تو اسے کہہ دو کہ میں محو استراحت ہوں. سنیں گے عزادارو؟ تو امام حسین نے فرمایا میرے لیے بھی کہا تھا؟ فرمایا تمہارے نانا نے تخصیص نہیں لگائی، تمہارے نانا نے یہ نہیں کہا کہ حسین کے لیے نہیں ہے. ادب احترام دیکھیے. حسین واپس لوٹ گئے، مولا لوٹے ابھی کچھ ہی آگے گئے تھے کہ حجرے سے نبی باہر آئے. روایت کہتی ہے سر پہ امامہ نہیں تھا، پیروں میں نالینیں نہیں تھیں، ابادوش پہ نہیں تھی، سرکار کی قمیض کے بٹن کھلے ہوئے تھے. فرمایا ام سلمہ تم نے حسین کو بھی لوٹا دیا. آگے بڑھ کر اپنے بچے کو گود میں لیا، آغوش سے لگایا ہے میرے مولا نبی نے. بی بی فرماتی ہیں حجرے میں لے گئے. کچھ دیر کے بعد مجھے نبی کے رونے کی آواز آئی، اور آواز اتنی شدید تھی کہ میں حجرے میں داخل ہو گئی. تو میں نے کیا دیکھا کہ حسین کی قمیص اتاری ہوئی ہے اور سینے کا بوسہ لے رہے، کبھی گلے کا بوسہ لے رہے، کبھی بازوؤں کا بوسہ لے رہے، اور بوسے لے لے کے رو رہے ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ اس بچے کو کیا ہو گیا؟ فرمایا مجھے جبریل نے بتایا اس بدن پہ گھوڑے دوڑیں گے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازیں آزاد کریں، یہ ایام رونے کے ہیں. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں. امام حسین سے نبی کا کتنا پیار ہے. اجرکم اللہ. آج 3 محرم ہے، حسین کربلا کے میدان میں پہنچ گئے. حسین کی کربلا شروع ہو چکی. رستے میں حر ابن یزید ریاحی نے امام حسین کا رستہ روکا تھا. گھوڑے کی لگام پکڑ کر کہا تھا کہ میں جہاں چاہوں گا وہاں آپ کو لے کر جاؤں گا. امام نے جب یہ بے ادبی دیکھی تو بے ساختہ فرمایا ثقلت کا کیا حر، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تیری یہ مجال کہ تو میرے گھوڑے کا رخ موڑے. بس جیسے یہ جملہ کہا، یہ جملہ اس زمانے میں عرب دنیا میں یعنی اس کو موت کا پیغام کہ میں تجھے مار ڈالوں گا، تو مجھ سے بچ نہیں سکتا، میں تجھے قتل کر سکتا ہوں. جب اس نے یہ جملہ سنا تو کہنے لگا آپ کی ماں اگر زہرا نہ ہوتی تو میں بھی کچھ کہتا. یہاں سے امام حسین نے اندازہ کیا کہ اس کے دل میں حب زہرا ہے، اور جس کے دل میں حب زہرا ہو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا. یہ جو ایمان کی چنگاری ہے اسے آتش ایمان میں بدلنا حسین کا کام ہے. لہذا جب کبھی نماز کا وقت ہوا اور جماعت کے لیے امام کھڑے ہوئے رستے میں تو حضرت عباس سے کہتے تھے جا کے حر سے پوچھو ہمارے ساتھ نماز پڑھے گا.
یا علیحدہ نماز پڑھے گا. یہ پیغام تھا. آمادہ کر رہے تھے حر کو. اور حر کہتا تھا یہ کیسے ممکن ہے فرزند زہرا نماز پڑھائے اور میں حسین کے پیچھے نماز نہ پڑھوں. اور حر نے ایسے ہی امام حسین کے پیچھے رستے میں نمازیں پڑھیں. اور جب کربلا کے میدان میں پہنچے اور عاشور کی شب آئی تو علی ابن حر کہتا ہے کہ میں نے اپنے بابا کو زندگی میں کبھی اتنا مضطرب نہیں دیکھا. ایک بڑا بہادر تھا, بڑا سردار تھا حر. میں نے کبھی اپنے بابا کو اتنا مضطرب نہیں دیکھا جتنا شب عاشور دیکھا. کہ میں نے دیکھا کہ وہ خیموں کے درمیان چہل قدمی کر رہے ہیں اور ان کی زبان پر کچھ کلمات ہیں اور چہرے پر اداسی ہے. تو میں قریب گیا. میں نے کہا بابا کیا پریشانی ہے, آپ پریشان لگتے ہیں. کہنے لگا ذرا کان لگا کے سنو حسینی خیموں کی طرف سے, کان لگا کے سنو حسینی خیموں کی طرف سے آواز آ رہی ہے کوئی. تو علی ابن حر کہتا ہے میں نے کہا ہاں بابا آوازیں تو آ رہی ہیں. کہ کیا آوازیں؟ کہ بابا آواز آ رہی ہے العطاش, آئے پیاس پیاس. بیٹا یہ آوازیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہیں. میں انہیں کربلا کے میدان میں لے کر آیا ہوں, میری وجہ سے یہ آج پیاسے ہیں. اور بیٹا میں جنت اور دوزخ کے درمیان خود کو محفوظ کر رہا ہوں, خود کو محسوس کر رہا ہوں جنت اور دوزخ کے درمیان. جہاں کھڑا ہوں وہ دوزخ ہے, جہاں حسین کے خیمے ہیں وہ جنت ہیں. اب میں جنت کی طرف جانا چاہتا ہوں. صبح عاشور نمودار ہوئی, گھوڑے کو پانی پلانے کی غرض سے نکلے, پانی پلا کر جانے لگے حسینی خیموں کی طرف کہ کان میں آواز آئی. مڑ کے دیکھا تو بیٹا علی ابن حر. بابا جنت اکیلے جاؤ گے؟ بابا ہمیں چھوڑے جا رہے ہو, مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ. کہا بیٹا پھر میرے سر سے امامہ اتار دو, امامہ عزت دار لوگ پہنتے ہیں. میری عزت تو اسی وقت ختم ہو گئی تھی جب زینب کے چیخنے کی آواز آئی, زینب کے رونے کی آواز آئی, اسی وقت میں بے عزت ہو گیا. پہنچے امام حسین کی خدمت میں. جیسے ہی امام نے حر کو آتے ہوئے دیکھا, آواز دی عباس میرا مہمان آ رہا ہے. علی اکبر بڑھو, مہمان کا استقبال کرو. اللہ رے اللہ رے, رافت و محبت و کرم حسینی. بڑھ کر استقبال کیا, گلے سے لگایا. حر نے کہا مولا کیا میرے لیے معافی کی گنجائش ہے, کیا میں معاف کیا جا سکتا ہوں؟ فرمایا حر انت حر فی الدنیا والآخرہ. اے حر میں نے بھی تجھے معاف کیا, میرے اللہ نے بھی تجھے معاف کیا, مگر حر ہم شرمندہ ہیں, پلانے کو پانی بھی نہیں ہے. کہ مولا سب سے پہلے میں اپنی قربانی دینا چاہتا ہوں. بہت گریہ کر لیا, بس 2 جملے سن لیجئے. مولا سب سے پہلے میں اپنی قربانی دینا چاہتا ہوں. امام نے اجازت دی تو بیٹے نے بڑھ کر کہا بابا باپ کیسے مارا جائے جب بیٹا زندہ ہو, مجھے جانے کی اجازت دیجئے. علی ابن حر کو آمادہ کیا. میدان کربلا میں علی ابن حر نے جا کر جہاد کیا. اور جب اکیلا شخص لڑ رہا ہو اور ہزاروں کا لشکر اسے مارنا چاہتا ہو تو بالآخر زخم و کتاب نہ لا کے زمین پر گرا اور گرتے گرتے کہا بابا حر میری مدد کیجیے گا. آپ لوگ بھی صاحبان اولاد ہیں, آپ میں بھی اولاد والے لوگ بیٹھے ہیں. اگر بیٹا باپ کو اس حالت میں پکارے تو باپ کی کیا کیفیت ہوگی. میں رونے والوں سے پوچھتا ہوں جب علی نے آواز دی تھی تو حر کتنی جلدی روانہ ہوا ہوگا, کتنی عجلت میں بیٹے کی طرف گیا ہوگا. سنیں گے حر جلدی سے روانہ ہوا, مگر جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھا, حسین پہلے سے موجود. امام حسین نے اپنے مہمان کی لاش اپنی گود میں اٹھائی ہوئی. حر نے بڑھ کر کہا مولا یہ غلام زادہ ہے, یہ آپ کے غلام کا بچہ ہے, آپ گودی میں کیسے اٹھائیں گے؟ فرمایا حر جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا. اجر و کمل اللہ, اجر و کمل اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہے, میں آخری جملے کہہ رہا ہوں. اور جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا. میں امام حسین کی خدمت میں آپ سب کی طرف سے پوچھوں گا مولا جب علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے کربلا کے میدان میں, اجر و کمل اللہ, بس ایک جملہ, کربلا کے میدان میں واحد لاشا علی اکبر کا ہے جو زینب نے اٹھوایا. جب لاشا اٹھا رہے تھے حسین تو لاشا اٹھ نہیں رہا تھا, تو برابر میں ایک برقع پوش بی بی نظر آئی. مڑ کر دیکھا تو زینب کھڑی تھی. کہ بھیا اسے میں نے پالا تھا, میں ہی علی اکبر کی میت اٹھاؤں.